السلام علیکم۔ آپ سب کیسے ہیں؟ یقیناً بہت اچھے ہوں گے اور اچھے اچھے کام کر رہے ہوں گے، پڑھائی کے ساتھ کھیل بھی رہے ہوں گے۔ آئیے ہم جس موضوع پر آج بات کرتے ہیں وہ ہے ماحول صاف رکھیے۔ سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ ماحول کسے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خوبصورت زمین دی ہے رہنے کے لیے۔ اس میں ہر طرح کے پھول، پودے، پھل، جاندار، بے جان اشیاء، موسم اور قدرتی وسائل، یہ سب ہمیں دیے ہیں۔ یہ ہمارے پورے ماحول کہلاتے ہیں، ماحول میں شامل ہیں۔ اگر ہم اس کی حفاظت نہیں کریں گے، اس کو ضائع کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارے ماحول برا سے برا تر ہوتا جائے گا، اس کی خوبصورتی ختم ہوتی جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بہت خوبصورت سے ماحول دیا تھا، بہت خوبصورت سی چیزیں دی تھی اس کا زمین میں، لیکن اگر ہم اس کو ضائع کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ ہر طرف بدصورتی پھیل جائے گی اور ہمیں اس ماحول میں رہنے کا دل نہیں جائے گا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ماحول کو صاف رکھیں۔ آئیے کس طرح صاف رکھ سکتے ہیں آئیے جانتے ہیں۔ اب آپ یہ تصویر غور سے دیکھیے، بتائیے یہاں پہ کون کون سے غلط کام ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ کچھ ہدایات بھی دی گئی ہیں، ہدایتی بورڈ آپ پڑھتے ہوں گے، یہاں پہ ہدایتی بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ نا یہاں پہ کیا کرنا چاہیے۔ جی، سب سے پہلا ہے کہ کچرا کوڑے دان میں ڈالیے۔ اب یہاں پہ دیکھیے، کچھ لوگ سیر کرنے آئے لیکن کھا کے کچرا وہیں ڈالنا، حالانکہ ڈسٹ بن ان کے برابر میں رکھا ہوا ہے، ڈسٹ بن میں نہیں ڈالنا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کچرا جو ہے کچرے دان میں ڈالیں۔ اسی طرح یہاں پر ہے کہ نا آپ اپنے ساتھ کھانے پینے کی چیزوں کے تھیلوں کے ساتھ ایک خالی تھیلا کوڑے کے لیے بھی لائیے۔ جی، کتنی اچھی بات کہی ہے۔ جب ہم سیر کرنے کے لیے جاتے تو بہت سا سامان رکھ لیتے ہیں، لیکن اس طرح کا عمل نہیں کرتے کہ ایک خالی تھیلا لے لیں جو کچرے کے لیے ہو۔ اسی طرح تیسری ہدایت ہے کہ دریا کے پل پر ایک وقت میں ایک ہی گاڑی چل سکتی ہے۔ جی ہاں، آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی اگر 2-3 گاڑیاں ایک ساتھ چلیں گی تو کیا ہوگا؟ جو گاڑی سوار ہیں ان کو نقصان ہوگا کیونکہ پل ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے پل پر ایک وقت میں ایک گاڑی چل سکتی ہے۔ اب 3 ہدایتی بورڈ یہاں پر تھے۔ ایک تھا کچرا کوڑے دان میں ڈالیے۔ جی، کوڑے دان کیا ہوتا ہے؟ جی، ڈسٹ بن کو کہتے ہیں جہاں آپ کچرا ڈالتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کچرا جو ہے کوڑے دان میں ڈالیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ ہمارا ماحول صاف رہے گا، ہمیں ہر طرف کچرا پھیلا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اگر ہم قدم نہیں اٹھائیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ ہم دوسروں کو بھی ہدایت نہیں کر سکتے کہ وہ کچرا ڈالیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم خود عمل کریں، پھر دوسروں کو تلقین کریں۔ دریا کے پل پر ایک وقت میں ایک گاڑی چل سکتی ہے، یہ دوسرا سلوگن تھا وہاں پہ، یہ ہدایتی بورڈ تھا وہاں پہ کہ پل پر ایک گاڑی چل سکتی ہے۔ جی ہاں، یہ ہماری حفاظت کے لیے تھا، ہمارے فائدے کے لیے تھا۔ اگر ہم 2 گاڑیاں لے کر چلتے ہیں، 3 گاڑیاں لے کر چلتے ہیں تو کیا ہوگا؟ پل ٹوٹ جائے گا اور یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا۔ آپ اپنے ساتھ کھانے پینے کی چیزوں کے تھیلوں کے ساتھ ایک خالی تھیلا کوڑے کے لیے بھی لائیے۔ جی، ہم اپنے ساتھ بہت ساری کھانے پینے کی چیزیں لے جاتے ہیں، لیکن ایک تھیلا بھی لے کر آنا چاہیے خالی، جس میں ہم جو بھی کھائیں اس کے اندر وہ کچرا ڈال دیں۔ آئیے ماحول صاف رکھیں۔ ہم یہاں پہ کچھ بتایا گیا کہ ماحول کس طرح صاف رکھ سکتے ہیں۔ پلاسٹک بیگ، جی سب سے خطرناک ہمارے ماحول کے لیے پلاسٹک بیگ ہوتے ہیں جو ہمارے ماحول کو خراب کرتے ہیں۔ اگر ہم ان کو جلائیں بھی تو اس سے ایک ایسی گیس نکلتی ہے جو ہمارے ماحول کو خراب کر دیتی ہے، ہمارے سانس کے ذریعے وہ گیس اندر جاتی ہے اور ہمیں بیمار کر دیتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ پلاسٹک بیگز پر پابندی لگا دیں اور ان کا استعمال بالکل بند کر دیں۔ زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں۔ جی ہاں، ہمیں اپنے ماحول کو خوبصورت بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ پودے لگانا چاہیے۔ پودے لگانے سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ماحول صاف اور خوبصورت لگتا ہے۔ اگر فرض کریے کہ نا آپ کے گلی محلے میں چھوٹی چھوٹی کیاریاں ہوں اور جن میں پھول پھل اور سبزیاں لگی ہوں تو کتنا اچھا لگے گا، کتنا فائدہ بھی ہوگا۔ ہر محلہ ایسا ہو گیا تو شہر، ملک اور پوری دنیا خوبصورت ہو جائے گی۔ جی، ہمیں اپنے گھر سے اور گلی سے قدم اٹھانا چاہیے کہ ہم کس طرح پودے لگائیں اور اپنے گلی میں ہر طرف خوبصورتی پیدا کریں۔ تیسری ہے کچرے دان میں کچرا ڈالیں۔ جی، اکثر ہم دیکھا ہے آپ نے کہ نا گاڑی میں بیٹھے ہیں، کچھ کھا پی رہے ہیں تو وہیں گاڑی سے کچھ کچرا پھینک دیتے ہیں وہیں سے، تو کیا ہوتا ہے؟ روڈوں پہ آپ کو ہر طرف بکھرا ہوا کچرا نظر آتا ہے۔ تو اس سے یہ جو ہے ہمارے ماحول کی
خوبصورتی کو بالکل ختم کر دیتا ہے اور ہر طرف گندگی پھیلنے لگتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کچرے کو پھینکنے کے لیے کوڑے دان کا استعمال کریں۔ یہاں پہ سیر کرنے جائیں تو ایک خالی تھیلا کچرے کے لیے بھی لائیے۔ جی ہمیں چاہیے جب ہم کہیں سیر کرنے جائیں تو ایک خالی تھیلا بھی اپنے ساتھ رکھیں۔ اب آپ نے دیکھا یہاں پہ کچھ بچے ہیں جو کچھ لوگ کچرا پھیلا کر چلے گئے ہیں، وہ یہاں پہ اسے کچرا اٹھا رہے ہیں۔ کتنی اچھی بات ہے کہ ہم دوسروں کو ترغیب دینے کے لیے ایک اچھا کام کر رہے ہیں، اور جہاں سیر کرنے جا رہے ہیں وہاں کی صفائی کا خیال رکھ رہے ہیں۔ پانی ضائع نہ کریں۔ جی اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت پانی ہے۔ اگر ہم پانی ضائع کر دیں گے تو کیا ہوگا کہ ہر طرف ہمارے دنیا میں پانی کی کمی ہو جائے گی، ہمیں اپنی ضرورت کے لیے پانی نہیں ملے گا۔ اس لیے ہمیں پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بچے اکثر برش کر رہے ہوتے ہیں، نہا رہے ہوتے ہیں تو شاور کھلا رہتا ہے، اور اسی طرح برش کرتے ہوئے نل کھلا رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ضرورت ہو جب کھولیں اور پھر اس کے بعد بند کر دیں۔ بجلی بچائیں۔ جی یہ سب سے بڑی ہمارے لیے اہم بات ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنی انرجی کو سیو کریں، اور اس کے علاوہ ہم جب بھی دیکھیں گھر میں کہیں پنکھے یا لائٹیں جل رہی ہیں ایکسٹرا تو اس کو بند کر دیں۔ اس سے ہم اپنی انرجی کو سیو کریں گے۔ جب ہم سیو کریں گے تو کیا ہوگا، یہ ہمارے ماحول ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی۔ دھواں چھوڑتی گاڑیوں کو صحیح کروائیں۔ جی یہ دھواں چھوڑتی ہوئی گاڑیاں جو ہوتی ہیں جو ہمارے ماحول میں ہر طرف آلودگی پیدا کرتی ہیں، فضائی آلودگی پیدا کرتی ہیں، اس سے یہ دھواں ہمارے سانس کے ذریعے اندر جاتا ہے اور یہ ہمیں بیمار کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ دھواں چھوڑتی گاڑیوں کو صحیح کروائیں۔ جنگلات کی حفاظت کریں، درخت نہ کاٹیں۔ جی سب سے اہم بات، کیونکہ درخت اگر کاٹ دیں گے تو ہمارا ماحول کیا ہو جائے گا، بالکل گندا ماحول ہو جائے گا۔ درخت جو ہیں ہمیں آکسیجن دیتے ہیں، جس سے ہمارے ماحول میں ہر طرف تازگی ایک طرح سے پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اس کو کاٹ دیں گے تو ہم قدرتی آفات کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا، جیسے آندھی ہے، طوفان ہے اور سیلاب ہے۔ اس طرح کے یہ جو ہے یہ درخت جو ہے ان سب کو روکنے کا کام کرتے ہیں۔ اگر ہم جنگلات کاٹ دیں گے تو کیا ہوگا، ہم قدرتی آفات سے محفوظ نہیں رہ سکیں گے۔ اسی طرح ماحول کو کارخانے کے دھوئیں سے بچائیں۔ جی آپ دیکھ رہے ہیں تصویر میں کتنا کالا دھواں نکل رہا ہے اور ہر طرف پھیل رہا ہے۔ اگر ہم یہاں پہ سانس لیں گے تو کیا ہوگا، یہ کالا دھواں ہمارے سانس کے ذریعے اندر چلا جائے گا اور پھر کیا ہوگا، ہم بیمار ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح ہم سانس لیں گے تو ہمیں دشواری پیدا ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ فیکٹریوں کے دھوئیں اور فیکٹریوں کے گندے پانی سے اپنے ماحول کو بچائیں، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اپنے ماحول کو صاف رکھیں۔ اسی طرح آپ بھی اپنے گھر، اب آپ کی ذمہ داری، آپ جائیں اور اپنے گلی میں، اپنے گھر میں کچھ پودے لگائیں، تاکہ آپ ایک قدم اٹھائیں گے تو آپ کے جو ہے دیکھ کر لوگ آپ کا ساتھ دیں گے اور خود بھی وہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ شکریہ۔